سلمان صاحب آپ کی فرمائش کے مطابق ہم نے خرم صاحب کا جو وہ کلپ ہے جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں مجھے کہ وہ چلا دیں تو وہ ہم نے ڈھونڈ لیا اور اس کو چلاتے ہیں. اس سال کے آخر میں ایک بڑی تبدیلی آنی تھی. اس میں تو یہ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کا جو گٹس جوڑ ہے یہ تو اگلے 15 سال رہے گا اگر اس طرح حالات رہے. اور جس طرح کے ان کے پروگرام تھے ہم سب نے ڈسکوالیفائی ہونا تھا اس سال کے آخر میں. تمام جو اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے اچھا ان کا تو خیال تھا کہ میں صفایا کر دوں گا, میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. تو یہ آپ کا خدشہ ہے, معلومات ہیں جی ہماری سیریس معلومات آپ کے خیال میں جو آپ یہ لوگوں کو بھول جاتا ہے, لیکن کچھ ماہ پہلے جو کہا کہ جی ہم نیب کے کچھ 100 جج اور ہائر کر رہے ہیں اور ہم سارے کیسوں کو ایکسپلائٹ کریں گے تو اس میس لیول کے اوپر میس لیول پہ ڈسکوالیفیکیشنز ہونی تھی. بگننگ شہباز شریف ڈاؤن ورڈ, شاہزاد خان عباسی, احسان اقبال اور آل آف اس, صرف مسلم لیگ نون کی نہیں. آپ کے خیال میں جو کولیشن بنی ہے وہ اسی وجہ سے بنی ہے کہ عمران خان صاحب کے تو فاشسٹ پلانز تھے نا. جی تو سلمان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس لیے عمران خان صاحب کے خلاف تحریک میں اعتماد لائے کیونکہ یہ ہمیں ڈسکوالیفائی کرنے والے تھے. اب ذرا ایک اور بھی غیر قانونی ایک منٹ اب ذرا یہ نہیں کہا آپ نے. اسی سے ملتی جلتی بات جو ہے وہ آج ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے انہوں نے بھی کہی ہے. ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا ہے. پاکستان کو عدم استحکام اس کی معاشی حالات کی وجہ سے بھی, جس پہ میں نے جب خود ڈی جی آئی ایس آئی بنا تو میرے سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ کیا ہے, تو میں نے کہا سر میری نظر میں یہ ہمارے معاشی مسائل ہیں. بہرحال جنہوں نے سوال پوچھا وہ میری رائے سے متفق نہیں ہوئے. ان کی نظر میں حزب اختلاف پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا. اچھا سلمان صاحب میں آپ کو بالکل آپ مجھ پہ یقین کر لیں کہ آرمی چیف نے بھی یہی کہا عمران خان صاحب کو کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اکانومی ہے, اپوزیشن نہیں ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو اندر کریں, تو انہوں نے کہا کہ اگر ان کو اندر کرنا ہے تو پھر مجھے آپ کی سیٹ پہ بیٹھنا ہوگا. تو عمران خان جو ہیں وہ اپوزیشن کو پاکستان کے لیے خطرہ سمجھتے رہے, اپوزیشن جو ہے اس وقت کی وہ عمران خان کو خطرہ سمجھتی رہی. دونوں ایک دوسرے کو اندر کرنے کے چکر میں تھے. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ دونوں ہی کہیں اندر ہو جائیں؟ حامد بھائی دیکھیں بنیادی حقائق جو ہے نا اس کو سامنے رکھنا چاہیے. بنیادی حقائق یہ ہیں کہ خان صاحب کی جو گورنمنٹ تھی جو مارچ 2022 اس سال جو اکنامک سروے ہے وہ بتاتا ہے جو خان صاحب کا نہیں پی ٹی آئی کا نہیں جو گورنمنٹ کا اکنامک سروے بتاتا ہے کہ 17 سال کے بعد 6% گروتھ پہ اکانومی جاری تھی. ٹھیک ہے, آپ ایک دنیا کا پینڈیمک کووڈ-19 کا پاکستان نے دونوں زندگیاں بچانا اور معیشت کو بھی بچانے میں ایسا کام کیا کہ جو امریکہ کا لیری سمرز جو فائنانس سیکٹری تھا اس نے کہا اگر ہم عمران خان کی گورنمنٹ کا سمارٹ لاک ڈاؤن فالو کرتے تو $10 ٹریلین امریکہ بچا لیتا. پھر اکانومسٹ نے پاکستان کو 3 ٹاپ جو ملک ہیں دنیا کے عمران خان کی گورنمنٹ کو خراج تحسین پیش کی کہ انہوں نے سب سے بیسٹ پینڈیمک کو سیو کیا. اچھا اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کتنی اور جو کرائسس تھیں اس کو یہ گورنمنٹ جو ہے سٹیبلائز کرتے جا رہی تھی. جب خان صاحب کو پتا لگا کہ یہ سازش ہو رہی ہے تو انہوں نے خود اور پھر شوکت ترین صاحب کو بھی بھیجا بتانے کے لیے کہ اگر اس وقت یہ گورنمنٹ ڈی سٹیبلائز ہوئی تو آپ لوگ اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے معیشت کو اور سٹیل سپن میں چلی جائے گی اکانومی. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کو نہ توڑیں آپ, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ابھی آپ نے سنائی خرم دستگیر کی کہ ان کو فکر تھی کہ خان صاحب نے جو بات کی کہ میں این آر او نہیں دوں گا, قانونی طور پہ اور کیا مطلب وہ کوئی جج جوری اینڈ ایکسیکیوشنر تو نہیں ہے. اور میں خرم بھائی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی پی ڈی ایم نے کتنے لانگ مارچز کیے, کتنوں پہ ٹیئر گیس چلی, کتنی ربر بلٹس جو تھی وہ چلائی, کتنے بندے شہید ہوئے ان کے. یہ تو ریڈ زون میں بھی آ کے یہ پی ڈی ایم نوز باللہ قائد اعظم محمد علی جناح کی قبر پہ جا کے انہوں نے جمپیں ماری ہیں اور نعرے لگائے جا کے. اچھا اور یہ کہتے ہیں حامد بھائی کہ ہم نے کسی کو قتل نہیں کیا. تو حامد بھائی پچھلے 6 مہینے میں یہ سنے ذرا, یہ صرف پچھلے 6 مہینے میں جب سے یہ امپورٹنٹ حکومت آئی ہے پاور میں اور یہ مسلط کی گئی ہے, دیکھیں کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. گلزار احمد جو وٹنس تھے رمضان شوگر کیس میں, سلو پوائزن ٹل ڈیتھ. مزمل راجہ وٹنس تھے, ریسپانسبل ٹو ڈرا منی, فیک اکاؤنٹس آف رمضان شوگر, سڈن ہارٹ اٹیک. نو ہسٹری آف ہارٹ ریلیٹڈ ایشو. غلام شبیر بے نامدار اکاؤنٹ ہولڈر,
سارے لانڈرڈ منی کا سڈن ہارٹ اٹیک, نو ہسٹری آف ہارٹ پرابلم. سلمان صاحب کہیں کھل کر بات کریں, کس پر الزام دے رہے ہیں ہم بات کو؟ میں مجھے بات کرنے لوگوں نہیں, آپ کھل کر بتا دیں نا, اس طرح ویگ گفتگو نہ کریں عوام سے, کھل کر بتائیں. اگر الزام لگانا ہے تو لگائیں کہ یہ جو صاحبان ہیں جن کی جو کہ بہت ہی افسوسناک بات کریں, بتا دیں, ایک منٹ بات کر لیں. یہ کون ذمہ دار ہے ان کی ہم بات کریں؟ اس طرح کے غلط الزامات پر دیکھیں, لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے, یہ سب اس طرح نہ کریں. ایک منٹ, ایک باری باری بات کر لیں نا آپ. آگے میں ختم اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. جی میں جب بات کر لوں گا نا, اگر اس میں جھوٹ ہے تو آپ ضرور بتائیں جھوٹ بول رہا ہوں میں. ڈاکٹر رضوان, مین انویسٹیگیٹر آف منی لانڈرنگ کیس شریف مافیا, ڈائز پچھلے 6 مہینے میں ہارٹ اٹیک آفٹر کانسٹنٹ پریشر بائی شہباز شریف اور حمزہ شریف. پبلک ہے یہ کانسٹنٹ پریشر. عمران رضا, انویسٹیگیٹر آف کیسز اگینسٹ رانا ثناء اللہ, کمیٹڈ سوسائڈ, خودکشی کر لی اس نے. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے گولی نہیں چلائی. ارشد شریف پہ 17 FIR کس نے کاٹے؟ ارشد شریف کو 2 گولیاں سر میں جو ماری وہ کس نے ماری؟ اور یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو بہت ہی, اچھا, ایک ہم تو بیچارے. سلمان صاحب ذرا ایک قدم بتا دیں کہ ارشد شریف اب میں ایک کو, سوال کروں آپ ڈاکٹر سے. رضوان کو, عمران رضا کو, اور یہ 4 لوگوں کا نام ان کو کس نے مارا, بتا دیں آج کو. اب میرا آپ سے سوال ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے. نہیں صاحب, آئی آبجیکٹ ٹو دس. چلے دیکھیں, لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے, اس طرح کے الزامات مت لگائیں. لیکن میرا آپ سے سوال اگر ثبوت ہے تو عوام کے سامنے لائیں, اس طرح کے غلط الزامات, قتل کے الزامات مت لگائیں. اچھا